بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آمین۔ ہم جو عبادت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے حاضر و ناظر پر کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سناتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا ساتھ میں بھیجا۔ یہ نبی حاضر و ناظر بن کر بھی آئے اور خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے بھی آئے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، وسراجا منیرا، اور چمکتے ہوئے چراغ بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حاضر و ناظر کا عقیدہ دیا، خوشخبری سناتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا، لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور چمکتا ہوا چراغ سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اب یہ سراجم منیرہ، میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر، تھوڑی دیر تمہید سن لے۔ سراجم منیرہ رب نے فرمایا سرکار کو، صرف سراج نہیں کہا۔ سراج کا مطلب ہوتا ہے سورج، آفتاب۔ آسمان پر جو سورج چمکتا ہے اس کو بھی سراج کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ نے سرکار کو بھی سراج کہا۔ دونوں سراج میں فرق کیا ہے؟ آسمان پر چمکنے والا سورج وہ بھی سراج، اور گنبد خضراء میں آرام کرنے والے سرکار وہ بھی سراج۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سورج کو سراج کہا تو کہا سراجا وہاجا۔ کیا کہا؟ سراجا وہاجا۔ یہ وہ سورج ہے جو تپش دیتا ہے، گرمی دیتا ہے۔ آسمان کے سورج کا جب تذکرہ کیا تو رب نے اس کو سراجم وہاجا کہا، اور جب مدینے والے آقا کے سورج کا فرمایا تو فرمایا سراجم منیرا۔ یہ حبیب سراجم منیرہ، یہ منیر کا مطلب کیا ہے؟
منیر بنا ہے نور سے۔ یہ وہ مدینے والے آقا، وہ سورج ہیں جو خود تو چمکتے ہیں، ان کے نزدیک جو آتا ہے اللہ اسے بھی چمکا دیا کرتا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ وہ سراجم منیرہ ہے جو خود تو چمکے، اوروں کو بھی چمکایا، اور کتنا چمکایا۔ ایک صحابی، ایک انسان تھا، اعرابی تھا، بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے محمد کیا تم نبی ہو؟ آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد کیا تم نبی ہو؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی آ کر اس اعرابی نے اتنا کہا تھا کہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ جلال میں آ گئے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سرکار سے اس طرح بات، نام لے کر ڈائریکٹ۔ جو صحابہ تھے وہ کچھ جلال میں آ گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خاموش رہو، کون کس بیماری کے ساتھ آ رہا ہے علاج تمہارا نبی سب کچھ جان رہا ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے صحابہ کو خاموش کر دیا، اور خاموش کرنے کے بعد اب سرکار نے فرمایا اے آنے والے اب بول، اے آنے والے اب بول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ آیا تھا تو آنے کے بعد کہا اے محمد تم نبی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سرکار فرماتے ہیں اب بول، اب بول ہی نہیں پا رہا ہے، زبان خاموش ہو گئی۔ بس جیسے اس نے بولنا بند کر دیا، سرکار صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اعرابی آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، پہلے کہا تھا آنے کے بعد یا محمد۔ تھوڑی دیر سرکار کی صحبت میں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد باتیں سننے کے بعد قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ یہ ہے سراجم منیرہ، خود تو روشن دوسروں کو بھی روشن کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اعرابی کہتا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اب وہ آنے والا عام نہیں صحابی بن گیا، اب وہ عام نہیں رہا، سرکار کا صحابی بن گیا۔ جب صحابیت کے منصب پہ فائز ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی صحبت میں بیٹھے، رات دیر سے ہو گئی۔ اب سرکار کی محفل ہو، کوئی اٹھ کے کیسے جا سکتا ہے؟ کس کا دل ہوگا کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ جب تک صحابہ کرام سرکار جب تک بیٹھے ہوتے، مجلس چلتی ہوتی، سارے صحابہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے، سرکار جب تشریف لے جاتے تب صحابہ اپنے گھر جاتے۔ وہ صحابی جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا، دیر ہو گئی، رات کا سناٹا ہو گیا، اب جب سرکار تشریف لے جانے لگے، صحابہ بھی جانے لگے، تو وہ اعرابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں دور دراز سے آیا ہوں اور میرا گھر بھی دور ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیری رات ہے، میں اپنے گھر جاؤں گا کیسے؟ اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ آج جو اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی، اس ٹائم تو ایسی لائٹیں لگی نہیں ہوئی تھی، کسی کے پاس ٹورچ تو ہاتھ میں ہوتا نہیں تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھا تھا، رات لیٹ ہو گئی اور بہت دیر ہو گئی، اندھیری رات ہے، میں اپنے گھر جاؤں گا کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس بیٹھے تھے، اب گھر جانا ہے، محروم نہیں رہو گے۔ میرے پاس بیٹھے تھے، واقعہ جود و کرم شے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس صحابی نے اتنا عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، گھر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ایک لکڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ وہ لکڑی میرے ہاتھ میں دو۔ وہ لکڑی سرکار نے اپنے ہاتھ میں لی، سرکار نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس صحابی کے ہاتھ میں دی۔ اس صحابی کے ہاتھ میں دینا تھا کہ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سرکار نے وہ لاٹھی جب میرے ہاتھ میں دی تو اس سے روشنی نکلنے لگی۔ یہ ہے سراجم منیرہ کہ خود تو روشن، اوروں کو بھی روشن کیا، انسانوں کو تو روشن کیا، چیزوں کو بھی روشن کیا، لکڑیوں کو بھی روشن کیا۔ اب سرکار نے وہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی۔ اب وہ صحابی جانے لگے تو ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی تو اسی راستے پر جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہا چلو ساتھ میں تم بھی چلو۔ اب دونوں صحابی اسی ایک لاٹھی کی روشنی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک صحابی کو دائیں جانا تھا، ایک صحابی کو بائیں جانا تھا، اب کیا کریں؟ تو جس صحابی کے ہاتھ میں سرکار نے لاٹھی دی تھی انہوں نے کہا
میرا عقیدہ ہے تم اپنی لاٹھی میری لاٹھی سے لگاؤ، تم اپنی لاٹھی کو میری لاٹھی سے لگاؤ۔ اس صحابی نے اپنی لاٹھی کو اس صحابی کی لاٹھی سے لگایا، ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ نے وہ شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا، سراجم منیرا، جو جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی روشن، آج زمین کے اندر آرام فرما ہے تب بھی روشن ہے، اور ایسے روشن۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے، اکبر کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اپنے محل سرائے کے اندر تھا، چراغ بجھ گئے، جتنی روشنیاں تھیں ساری روشنی گل ہو گئی، سب ختم ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ جب سارے چراغ ختم ہو گئے، روشنی ختم ہو گئی، تو اکبر کا دل گھبرانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے محل سرا سے باہر آیا، جو اس کے غلام تھے، خادم تھے، انہوں نے پکڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے سے پسینہ نکل رہا ہے، آپ کا چہرہ تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اکبر نے کہا، میں اپنے روم میں تھا، محل سرا میں تھا، چراغ بجھ گئے، ساری روشنی ختم ہو گئی، تو میرا دل گھبرانے لگا، میرا دل گھبرانے لگا، اور یہ جو سارا پسینہ نکلا ہے وہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ میرے اندر، دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں سوتا ہوں، اس پورے کمرے کو میں جانتا ہوں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اس کمرے سے میرا دل لگا ہوا ہے، اس کمرے میں سوتا ہوں۔ لیکن چند منٹ کے لیے کیا روشنی ختم ہوئی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ اب زیادہ دل میرا اس لیے گھبراتا ہے کہ مجھے قبر میں بھی تو جانا ہے، قبر میں بھی تو جانا ہے، وہ قبر میں جانا ہے جس کی میرے پاس کوئی تیاری نہیں، میں اس قبر کو جانتا بھی نہیں، وہاں میرا دل بھی نہیں لگا ہوا۔ یہاں چند منٹ کے لیے چراغ بجھ جائے، میرا دل گھبرانے لگا، اب میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں کیا حشر ہوگا، وہاں تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پھر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قبر کو یاد کر کے میرا دل ڈرنے لگا، خوف آنے لگا، اور یہی سارا پسینہ نکلنے لگا۔ اب جتنے لوگ تھے سب سننے کے بعد کیا کہتے، کس کو معلوم تھا قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ ہر انسان سننے کے بعد چلا گیا۔ بربل آیا، بربل کے آنے کے بعد اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے گھر میں چراغ تھا وہ بجھ گیا، میرا دل گھبرانے لگا، اب قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو بربل دماغ والا تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ، تمہارے نبی، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے اس زمین کے اوپر کتنا قیام کیا؟ کہا 63 سال۔ کہا 63 سال میں سے 40 سال نکال دو۔ 40 سال کے بعد سرکار نے اعلان نبوت کیا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اب بچے 23 سال۔ 23 سال میں سرکار نے 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ 23 میں سے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ شریف میں گزارے۔ بربل نے کہا، بادشاہ سلامت، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے فقط 23 سال میں پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، جس نے فقط 23 سال میں پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک سرکار اپنے مزار میں آرام کر رہے ہیں، تو اس دن سے لے کر آج تک سرکار نے زمین کے اندر کی چیزوں کو روشن نہیں کیا ہوگا۔ پھر اس نے کہا، تم چراغ ہو، تم آفتاب ہو۔ سرکار کی شان میں کہا، تم چراغ ہو، تم آفتاب ہو، قسم خدا کی جو کچھ ہو وہ لاجواب ہو، قسم خدا کی جو کچھ ہو وہ لاجواب ہو۔ یہ ہے سراجم منیرہ۔ میرا موضوع سراجم منیرہ نہیں تھا، میرا موضوع تو حاضر و ناظر ہے۔ یہ سراجم منیرہ بات آئی تھی تو میں نے بتایا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غیب کی خبر بتانے والے نبی، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ہم سارے لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ یہ سارے لوگ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ جہاں تک ہماری رسائی، جہاں موجود ہیں وہاں تک کے لیے ہم حاضر، اور جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک ہم ناظر۔ جہاں موجود ہے وہاں حاضر، اور جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک ہم ناظر۔ اب آپ سارے لوگ فیصلہ کیجئے کہ ہم زمین پر کھڑے کھڑے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، چاند بھی نظر آتا ہے، سورج بھی نظر آتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں، تو جہاں تک چیزیں نظر آتی ہے وہاں تک کے لیے ہم ناظر، وہاں تک کے لیے ہم ناظر۔ جب ہم گنہگار سیاہکار زمین پر کھڑے کھڑے آسمان کے چاند اور سورج کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک کے ناظر ہو سکتے ہیں، تو جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، وہ مدینے والے آقا مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں،
نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے حالت نماز میں آپ کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ حالت نماز میں صحابہ کی نماز کیا نماز بھی پڑھتے تھے، سرکار کی چہرے والضحیٰ کا دیدار بھی کرتے تھے، سرکار کی نقل و حرکت کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے حالت نماز میں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ کو بلند کیا اور کچھ حرکت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ حالت نماز میں نماز پڑھاتے پڑھاتے میری نگاہ جنت میں پہنچ گئی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار فرماتے نماز پڑھاتے پڑھاتے حالت نماز میں میری نگاہ جنت میں پہنچی، اور پھر سرکار فرماتے ہیں جنت میں انگور کا گوشہ تھا، اس انگور کے گوشے پر میری نگاہ پہنچی۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیا، کچھ حرکت بھی کی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، جب میں نے اس انگور کے گوشے کو دیکھا تو میں نے سوچا اسے توڑ لوں، مالک کے کونین ہے گو پاس اپنے کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ سرکار ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جائیں، وہ سرکار ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جائیں۔ سرکار فرماتے میں نے انگور کے گوشے کو دیکھا، چاہا کہ توڑ کے لے آؤں، اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر وہ انگور کا گوشہ میں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا، قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے انگور کا گوشہ توڑنا چاہا، فوراً میرے دل میں بات آئی جنت ایک راز ہے تو پھر راز ہی رہنے دو، راز ہے تو راز ہی رہنے دو۔ یہ میرے سرکار کی نگاہ، ہماری نگاہ وہاں تک جا سکتی ہے تو پھر سرکار کی نگاہ کتنی دور جا سکتی ہے، سرکار کیسے حاضر و ناظر ہیں۔ اور سنیے بھی حدیث سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھچر پر بیٹھ کر، جو سرکار کی سواری تھی، کھچر پر بیٹھ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، راستے سے سرکار گزر رہے تھے کہ جس کھچر پہ سرکار بیٹھے تھے اس کھچر نے ہلنا شروع کیا، کودنا شروع کیا، وہ بدکنے لگا، وہ سواری وہ کھچر بدکنے لگا۔ جیسے ہی وہ کھچر بدکنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس جگہ پر میرے کھچر نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا ہے، میرے صحابہ اسی جگہ پر دو قبریں ہیں، اسی جگہ پر دو قبریں ہیں۔ اور سرکار فرماتے میرے صحابہ سن لو، صرف دو قبریں نہیں، دو قبروں میں دو مردے ہیں اور ان پر عذاب بھی ہو رہا ہے، دو قبریں ہیں اندر دو مردے ہیں ان پر عذاب بھی ہو رہا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں صحابہ بتا دوں عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ میرے سرکار حاضر و ناظر دیکھیں، موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ قبر کے اندر ہو رہا ہے۔ سرکار عذاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، عذاب کس لیے ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو علم غیب ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ سارے صحابہ جتنے تھے سب نے کہا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بتائیے یا رسول اللہ ان دونوں قبروں کے اندر دو مردے ہیں، ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ پہلی قبر میں جو مردہ ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پہلی قبر میں جو مردہ ہے اس سے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر میں جو مردہ ہے اس سے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جب تک زندہ تھا لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہری شاخ کو پکڑا، ہری ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ ہری شاخ کو آپ نے دو ٹکڑے کر کر دونوں کی قبروں پر ڈال دیا، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ شاخ جب تک ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، یہ شاخ جب تک ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی قبر کے اندر جو مردے ہیں ان پر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اسی سے قبروں پر پھول اور چڑھانا تبھی سے اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر، یہ حدیث آپ نے سنی، اب سنیں سرکار جس کھچر پر بیٹھے تھے، سرکار جس کھچر پر بیٹھے تھے وہ کھچر اس جگہ پر آنے کے بعد بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، اچھلنے اور کودنے لگا، یعنی وہ کھچر
لوگوں سے بتا رہا تھا، سرکار تو جانتے ہی تھے، لوگوں سے بتا رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس خچر پر سرکار بیٹھیں، جس خچر پر سرکار بیٹھیں، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ زمین کے اوپر ہے لیکن زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے خچر کو معلوم۔ تبھی تو بدکنے لگا، تبھی تو شوخی کرنے لگا۔ جب وہ خچر کا ایسا علم ہے تو پھر سرکار کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین کے اوپر رہ کر، سرکار زمین کے اوپر رہ کر قبر کے اندر کے حوال سمجھ رہے ہیں، قبر کے اندر کے حوال بتا رہے ہیں، تو آج قبر کے اندر رہ کر زمین کے اوپر والے حوال بھی جان رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے ساری زمین کو، میں حدیث سنا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے ساری زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے ایسا کر دیا جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ساری زمین کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بتاؤ میرے ہتھیلی میں ظاہراً جتنی چیزیں ہیں وہ میری آنکھوں سے چھپے گی؟ ہاتھ کی ہتھیلی میں جتنی چیزیں ہیں ظاہراً وہ میری آنکھوں سے وہ چیز چھپے گی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو میری نگاہوں کے سامنے ہتھیلی کی مانند کر دیا ہے۔ سرکار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سرکار حاضر بھی ہیں، سرکار ناظر بھی ہیں۔ اور سرکار کیسے حاضر و ناظر ہیں؟ ایک مرتبہ مولائے کائنات باب مدینۃ العلم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لے آئے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے تھوڑا سا سود کاٹا، اور سود کاٹنے کے بعد مولائے کائنات کے ہاتھ میں وہ سود دیا اور کہا، اے میرے شوہر نامدار، گھر پہ کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ کن کی بیٹی ہیں؟ کونین کے والی کی بیٹی ہیں۔ لیکن غربت کا یہ عالم کہ کئی دن کا فاقہ گزر جاتا ہے، جس کھجور کو چوس کر سحری کی جاتی ہے اسی کھجور کو چوس کر افطار کیا جاتا ہے۔ ایسی غربت کے عالم میں اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، ایک واقعہ تمہیں ایسا نہ ملے گا کہ نبی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، او مالک میں نبی کی بیٹی ہوں لیکن کتنے فاقے ہو رہے ہیں۔ کبھی نہیں کہا تھا۔ کئی دن کا عرصہ گزرا تھا، نبی کی شہزادی ہیں، اور یہ وہ شہزادی کہ کل بروز قیامت جب یہی شہزادی جنت میں جائے گی تو آواز آئے گی، رب کی طرف سے منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ رسول پاک کی شہزادی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے۔ اس کی شان یہ ہے، حسن و حسین جس کے شہزادے ہیں، حسن و حسین جس کے شہزادے ہیں، حسن و حسین کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا، اتنا بڑا مقام، لیکن کئی دن کا عرصہ گزرا، زبان پر شکایت نہیں آتی تھی، کبھی دل میں وہم اور خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اور دلوں میں وہم اور خیال تو بہت بڑی بات ہے، وہ فاطمہ تھی، فاقے پر فاقے ہوتے تھے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور نماز بھی فرائض کے علاوہ ساری رات اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے وہ دعائیں کرتی کہ رات ختم ہو جاتی سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، رات ختم ہو جاتی سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک رات تو حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں عرض بھی کر دیا، مالک تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، مالک تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، کاش اے مالک تو ایک رات اتنی لمبی بنا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ ہی کر لے۔ وہ شان خاتون جنت کی، گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ نے سود کاٹا، سود کاٹنے کے بعد مولائے کائنات جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے میرے شوہر نامدار، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، یہ میں نے سود کاٹا ہے، اسے آپ لے جائیے بازار میں بیچ دیجئے، اور جو کچھ رقم آئے اس سے تھوڑا سا کھانا لے کر آئیے تاکہ حسن اور حسین کا پیٹ بھرا جائے۔ تھوڑا سا کھانا لے کر آئیے، اپنے لیے نہیں منگایا تھا، عرض کیا میرے شوہر نامدار تھوڑا سا کھانا لے کر آئیے تاکہ حسن اور حسین کا پیٹ بھر دیا جائے۔ باب مدینۃ العلم مولائے کائنات نے وہ سود لیا، بازار گئے، سود کو بیچا، 6 درہم بھی آئے، 6 درہم جیب میں رکھ کر ابھی کھانا خریدنے کے لیے جا ہی رہے تھے، سوچا دل میں کہ اب درہم تو آ گئے ہیں، ابھی کھانا خرید لوں اور گھر لے کر حسن و حسین کو کھلاؤں۔ مولائے کائنات ابھی درہم لے کر آ رہے تھے کہ ایک سائل آیا، ایک غریب آیا،
اور آنے کے بعد کہا ہے کوئی بندہ جو اللہ کے نام پر مجھے بھیک دے دے؟ ہے کوئی بندہ جو اللہ کے نام پر مجھے بھیک دے دے؟ آج ہمارے پاس بھی لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، اللہ کے نام پر آتے ہیں۔ جب اللہ کے نام پر ہمارے پاس آتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر ہو تو دے دیا کرو، اور اگر نہ ہو تو اچھی بات بول کر اسے روانہ کر دو، آہستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اسے روانہ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیب میں تو مال ہو تم اسے دھتکار دو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دو۔ یاد رکھنا جو اللہ تمہیں امیر اور اس کو غریب کر سکتا ہے وہی اللہ اسے امیر اور تمہیں غریب بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا کائنات وہ درہم لے کر ابھی کھانا خریدنے آ رہے ہیں کہ اس سائل نے کہا ہے اللہ کے نام پر جو مجھے اللہ کے نام پر کوئی بھیک دے، ہے کوئی بندہ؟ مولا کائنات نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے درہم تھے سارے درہم سائل کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ سخی گھرانہ ہے، جو تھا وہ سب کا سب اس سائل کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ سائل دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب مولا کائنات اب سوچ رہے ہیں اب ہے تو نہیں میرے پاس کچھ بھی، جو تھا وہ تو میں نے دے دیا، اب میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ ابھی یہ سوچتے سوچتے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ ایک دیہاتی اعرابی ملتا ہے، ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، ساتھ میں اونٹ بھی موجود ہے۔ وہ اعرابی مولا کائنات کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے علی یہ اونٹ میں بیچ رہا ہوں، کیا تم خریدو گے؟ یہ اونٹ میں بیچ رہا ہوں، کیا تم خریدو گے؟ مولا کائنات نے کہا ہاں اونٹ خریدوں گا لیکن پیسے نہیں ہیں، اونٹ خریدوں گا پیسے نہیں ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا علی کوئی بات نہیں، ادھار لے لو، پیسہ بعد میں دے دینا، ادھار لے لو اور پیسہ بعد میں دے دینا۔ مولا کائنات نے اس اعرابی سے سودا کیا، اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی، وہ اعرابی چلا گیا۔ اب مولا کائنات اونٹ کی نکیل پکڑنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، دوسرا اعرابی آیا اور دوسرے اعرابی نے آ کر اونٹ کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، اور دوسرے اعرابی نے آ کر کہا علی اونٹ تو بہت پیارا ہے، کیا بیچو گے؟ یہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ تو رکھو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچے گا، وہاں سے روزی، یہ قرآن ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مجھ پر بھروسہ کرو میں تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچے گا۔ مسبب الاسباب تو اللہ ہے، اسباب اللہ بناتا ہے۔ مولا کائنات اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، وہ اعرابی آتا ہے، اونٹ کو دیکھتا ہے، مولا کائنات کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ اعرابی کہتا ہے علی اونٹ تو بہت اچھا ہے، کیا اونٹ بیچو گے؟ مولا کائنات نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 300 درہم میں، 300 درہم میں۔ اس اعرابی نے کہا ہاں مجھے منظور ہے، اس نے 300 درہم دیے۔ مولا کائنات نے اونٹ کی لکیر اس اعرابی کے ہاتھ میں دے دی۔ اب مولا کائنات کے ہاتھ میں جب 300 درہم آئے فوراً دل میں بات آئی پہلے میں اس اعرابی کو ڈھونڈتا ہوں جس سے میں نے ادھار لیا ہے۔ 300 درہم آنے کے بعد پہلے فیصلہ کیا گھر بعد میں، حسن و حسین کا کھانا بعد میں، پہلے میں اس کو ڈھونڈوں گا جس سے میں نے ادھار اونٹ خریدا ہے۔ آج پیسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں دینے، کیا کر لے گا؟ آج لوگوں کی حالت یہ ہے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے ادھار پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بھائی دے دینے، اے بھائی، لیکن جب پیسہ مل جاتا ہے واپس دینے کی بات آتی ہے تو جس کا پیسہ ہے اب اسے بھائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا قرضہ نہیں اتار رہے ہیں، نیاز تو کر رہے ہیں لیکن جس کا قرضہ ہم دبا کر بیٹھے ہیں اس کا قرضہ ہم ادا نہیں کرتے۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں 300 درہم آئے، فوراً دل میں سوچا سارے کام بعد میں، پہلے میں اس اعرابی کو ڈھونڈوں جس سے میں نے ادھار میں اونٹ خریدا ہے۔ مولا کائنات فرماتے میں جس راستے سے آیا اس راستے پہ میں نے چکر لگائے، وہ اعرابی نہیں ملا، جس کو اونٹ بیچا تھا اس کو ڈھونڈا وہ بھی نہیں ملا، دونوں نہیں ملے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں جب دونوں نہیں ملے، میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملے، پھر میرے دل نے فیصلہ کیا چلو گھر چلتا ہوں، پھر میں آؤں گا، پھر آ کر ان دونوں کو ڈھونڈوں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بوجھل قدموں سے جب اپنے گھر آ رہا تھا، گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے گھر پہ سرکار بھی تشریف فرما ہے، خاتون جنت بھی بیٹھی ہے، خاتون جنت بھی بیٹھی ہے اور سرکار بھی تشریف فرما ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابھی میں نے سرکار کو سلام کیا تھا، سرکار نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد خود سرکار نے ارشاد فرمایا علی اونٹنی والا واقعہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟
اونٹنی والا واقعہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ سرکار حاضر بھی ہیں، سرکار ناظر بھی ہیں، سرکار حاضر بھی ہیں، سرکار ناظر بھی ہیں۔ اونٹ والا واقعہ باہر گلی میں ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سرکار گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے ہیں علی اونٹ والا واقعہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو وہ مولائے کائنات تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے دیکھے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے، اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ سب کچھ بتا دیں گے، لیکن سرکار اب آپ ہی بتائیے، اب آپ خود ہی بتائیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا علی تم نے اللہ کی راہ میں جو 6 درہم خرچ کیے، اللہ کی راہ میں جو سائل کو دیا، تمہارا وہ 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ علی جس سے تم نے اونٹ خریدا کوئی معمولی نہیں تھا، سدرہ کا مکین جبریل امین تھا، جس سے اونٹ خریدا وہ کوئی عام نہیں، سدرہ کا مکین جبریل امین تھا، اور جس کو اونٹ بیچا وہ بھی کوئی معمولی نہیں، حضرت اسرافیل تھے۔ اونٹ جس کو بیچا وہ حضرت اسرافیل تھے۔ اب سرکار فرماتے علی ایک اور تعجب کی بات بتاؤں؟ مولا کائنات نے کہا حضور بتا دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا جس اونٹ کو بیچ اور خرید رہے تھے، جس اونٹ کا سودا ہو رہا تھا، اس اونٹ کو جانتے ہو؟ سرکار کیسے حاضر و ناظر ہیں، باتوں کو تو جانتے ہیں، اونٹ کون سا ہے سرکار اسے بھی جان رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں علی اور ایک تعجب کی بات بتاؤں، جو اونٹ کو بیچ اور خرید رہے تھے اس اونٹ کو جانتے ہو؟ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو کونین کے والی سرکار فرماتے ہیں علی یہ وہ اونٹ ہے جس پر کل قیامت میں میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جائے گی، یہ وہ اونٹ ہے جس پر میری بیٹی فاطمہ جس اونٹ پر بیٹھ کر جنت میں جائے گی، وہ اونٹ وہی تھا جس سے سودا ہوا جبریل تھے، جس کو بیچا وہ اسرافیل تھے۔ تمہارا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 6 کے بدلے میں 300 درہم بھی عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رب فرماتا ہے میری راہ میں 1 2 میں پلٹا کر تمہیں 10 واپس کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں بھروسہ کرو، رب کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو پھر اللہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو وہاں سے روزی دی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی عطا فرمائی جہاں سے لوگوں کا دماغ بھی نہیں پہنچتا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سارا معاملہ ہو رہا ہے دور، سرکار اپنے کاشانے میں بیٹھ کر موجود ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، حاضر بھی ہیں سرکار اور ناظر بھی ہیں۔ ان ساری احادیث سے میں نے آیت جو پڑھی اس سے بھی، ان احادیث اور ان آیتوں سے مکمل ضابطے کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکمل ضابطے کے ساتھ عقیدہ ہمیں یہ ملا کہ ہمارے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ ناظر بھی ہیں۔ بس آخری بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ سرکار کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، جو حاضر و ناظر نہیں مانتے، ان کی نماز بھی مکمل نہیں، ان کی نماز مکمل نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انسان نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، قرات رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر کیسے بیٹھتا ہے؟ اتحیات میں، قاعدے میں بیٹھتا ہے۔ نماز کا اینڈ اسی پر ہو رہا ہے، اتحیات میں قاعدے میں اینڈ ہوتا ہے۔ اب اتحیات جب بندہ پڑھتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، غور سے سننا، السلام علیک ایھا النبی۔ اب گرامر سمجھیے، عربی میں جب کاف کی ضمیر آتی ہے السلام علیکہ، علیہ کے بعد جو کاف ہے یہ ضمیر ہوتی ہے سامنے والے مخاطب کے لیے، یعنی میں جس سے بات کر رہا ہوں میرے سامنے جو ہے اس سے جب میں بات کروں گا، ہم اور آپ جب سامنے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ یہ کاف کی ضمیر سامنے والے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، اور جو دور ہوتا ہے اس کے لیے ہو کی ضمیر آتی ہے، سلام ہو کی ضمیر آتی ہے۔ دور ہو تو ہو کی ضمیر آتی ہے، نزدیک ہو تو کاف کی ضمیر آتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو،
اے نبی تم پر سلام ہو۔ جب کاف کی ضمیر کہتے ہیں تو یہ سوچ کر ہمارے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، تبھی کاف والی ضمیر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ یہ حاضر و ناظر کے لیے سامنے ہونا ضروری، سامنے ہونا ضروری۔ ہم نماز میں سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تبھی السلام علیکہ کہتے ہیں، اور جو حاضر و ناظر نہیں مانتے ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھو تو السلام علیکہ مت پڑھنا، السلام پڑھنا۔ السلام پڑھو گے نماز ہوگی نہیں، السلام پڑھو گے نماز ہوگی نہیں۔ اب پڑھنا جب السلام علیکہ ہے، جب نماز میں حاضر و ناظر مانتے ہو تو نماز کے بعد بھی حاضر و ناظر مانو، ہر وقت سرکار کو ایسا مانو جیسا ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ میرے سرکار کا علم ہے، یہ میرے سرکار کی نگاہ ہے۔ میرے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ ناظر بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔